مسلمان ہے تو چاہتا ہے کلمے والی موت ملے، دیدار مصطفیٰ موت کے وقت نصیب ہو جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قبر جو ہے وہ پیارے آقا کا جلووں سے جگمگا جائے، محشر کے دن نبی پاک کے قریب ہو جاؤں، آقا شفاعت فرمائیں، جام کوثر پلائیں، پل صراط سے پار لگائیں اور ساتھ جنت میں لے جائیں۔ یہی ہے نا لائف، یہی تو چاہیے ہمیں، اور کیا چاہیے؟ دنیا بھی اچھی ہو اور آخر وہ کہتے ہیں نا زندگی شان والی اور موت ایمان والی ملے۔ درود پاک واقعی وہ وظیفہ ہے، یعنی میں نے جتنے جملے کہے نا، اگر اس کے پیچھے میں وہ ساری حدیثیں بیان کروں تو الحمدللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث کے ذریعے یہ سارے ریوارڈز، یہ سارے انعام درود پاک میں عطا فرمائے۔ شاعر جبھی کہتے ہیں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک اپنا معمول بنائیں، اپنی زندگی میں سے شامل کر لیں۔ انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے آپ اپنی کلیمٹیز، اپنے پرابلمز، اپنی ڈیفیکلٹیز کو دور ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے مختصر سے بیان میں نے دو ٹاپک کور کرنے ہیں کہ شب قدر دراصل ہے کیا، شب قدر ہمیں کس وجہ سے ملی، اور پھر ایک عظیم ہستی کا بھی آج ذکر خیر ہوگا۔ سبحان اللہ، مولا کائنات شیر خدا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اللہ ان کی بھی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے ہم چلیں گے قرآن پاک کے 30ویں پارے کی طرف۔ 30th پارے میں بڑی کمال کی صورت ہے، اور ذرا آپ سمجھیے گا، قرآن میں کسی بات کا تھوڑا سا ذکر آ جائے نا وہ بھی بڑی بات ہے۔ قرآن میں ذکر آنا یعنی رب کا کلام، اور صبح قیامت تک نمازوں میں اس کی تلاوت ہوتی رہے گی، مگر اس رات کی اہمیت سمجھیں کہ کسی ایک آیت کے ذریعے بیان نہیں کیا اللہ نے۔ شب قدر کو ڈیفائن کرنے کے لیے قرآن پاک کی ایک پوری سورت سورہ قدر نازل کر دی، یعنی پوری سورت only for define one night, try to understand the significance of that night۔ اس رات کی اہمیت سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے قرآن کی ایک پوری سورت نازل ہو رہی ہے۔ اور اللہ کریم قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اب پہلے ذرا اس کے معنی کو سمجھیے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کی۔ یہ رات کتنی مبارک ہے کہ اس رات قرآن نازل ہوا ہے۔ رمضان میں قرآن نازل ہوا اور پھر اس رات، خاص اس رات میں نازل ہوا۔ اچھا، یہاں ایک تھوڑی سی بات سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن دو صورتوں میں نازل ہوا ہے۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جب نازل کیا گیا تو وہ لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اور آسمان دنیا سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منور پر 23 سال کے عرصے میں درجہ بدرجہ بتدریج حضرت جبریل امین لے کر قرآن حاضر ہوتے رہے، وحی لاتے رہے، اور یہ 23 ایئرز کے عرصے میں نازل ہوا۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نزول کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب اس رات کے بارے میں سبحان اللہ اتنی احادیث اور اتنے فضائل بیان ہوئے کہ شب قدر کو قدر والی رات کیوں کہتے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ تو اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں پر مامور کر دیا جاتا ہے، پورے سال کے آرڈرز دے دیے جاتے ہیں، ان کو یوں سمجھیے کہ ان کو ڈیڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ سال بھر کے آپ کے کام ہیں۔ اور اس رات کو شب قدر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس رات میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں اس کی قدر کی جاتی ہے، وہ مقبول ہو جاتی ہیں، اس لیے بھی اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔
کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، ہم انشاءاللہ توبہ بھی کریں گے، لیکن سارے پچھلے صغیرہ گناہ کس کے معاف ہوتے ہیں؟ جو اس رات شب بیداری کرے اور عبادت میں اس رات کو گزارے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، کہ رمضان کا مہینہ آیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی۔ تو ہم نے ان 5 راتوں کو ٹارگٹ پہ رکھنا ہے، ان راتوں میں کوئی اور کام نہیں ہونا چاہیے، بس اللہ کی رضا والے کام ہو، عبادت ہو، جتنا ہو سکے عبادت ہو، کوئی گناہ والی بات نہ ہو۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رات عبادت میں گزارے اور استغفار میں گزارے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ اگر حضور مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو پھر میں کیا پڑھوں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر کا ایک وظیفہ عطا فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں پڑھو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، ذرا ترجمہ سنیں اس کا، یہ اتنی ٹچی دعا ہے، اگر اس کو دل کی گہرائیوں سے پڑھے نا تو آپ کی کیفیت بن جاتی ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہم انک عفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ پہلے اللہ کو اس کی شان کریمی کا ذکر کر کے عرض کیا جا رہا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو، اللہ معافی کو تو پسند بھی کرتا ہے، میں بھی تو تیرا سائل ہوں، میں بھی تو گناہگار ہوں، پھر مجھے بھی تو معاف کر دے، فاعف عنی۔ آئیے مل کر اس دعا کو 5 راتوں میں کثرت سے پڑھنا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے سر جھکا کر شرمندگی کے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ رات تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس رات کے بارے میں بڑے اقوال ہیں، اکثر بڑے علماء کا یہ بھی قول ہے کہ 27ویں شب جو ہے وہ شب قدر ہوتی ہے، کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہ رات بدلتی رہتی ہے۔ بہرحال ہمیں ان 5 راتوں میں خوب عبادت کرنی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ کیوں رکھا ہے، جس طرح دیگر اشیاء کو اللہ کریم نے پوشیدہ رکھا، مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کون سی نیکی سے رب راضی ہو جائے گا، اس لیے کیا کہا جاتا ہے چھوٹی نیکی کو بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا نا کہ کسی نے کتے کو پانی پلایا اس کی بخشش کر دی گئی، راستے سے کانٹا ہٹا دیا اس کی بخشش کر دی گئی، تو چھوٹی نیکی بھی نہیں چھوڑنی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ ہم نہیں جانتے کس عمل سے اللہ راضی ہو جائے، وہ نقطہ نواز ہے، تو بندہ ہر نیکی کرتا جائے، کیا معلوم اس سے میرا رب راضی ہو جائے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب کو گناہوں میں چھپا رکھا ہے، ہم نہیں جانتے کون سا گناہ اللہ کے غضب کے باعث بن جائے، بعض اوقات ہمیں لگتا ہے چھوٹا سا گناہ ہے اور وہی رب کی ناراضی کا باعث بن جاتا ہے، تو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے، ہمیں نہیں پتا کون اللہ کا ولی ہے، ایون ہو سکتا ہے آج ہماری ماشاءاللہ اس مسجد میں اللہ کے اتنے ولی کے نام پر یہ مسجد بنی ہے، اولیاء کرام کے بھی سردار ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہو، ہم نہیں جانتے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ چونکہ اولیاء کرام کو رب نے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے، تو اب بندہ سب کے ساتھ عزت سے بات کرے، اپنے ملازم سے بھی عزت سے بات کرے، غریب سے بھی عزت سے بات کرے، کیا پتا کہ وہ اللہ کا ولی ہو جس سے میں بدتمیزی کر رہا ہوں، جس کو گالیاں نکالتا ہوں۔ لوگ اپنے ملازمین کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، ان کو ایسے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں جیسے غلام بنا لیا ہے، نہ کرو ایسا، ٹھیک ہے وہ غریب ہے، تمہارا ملازم ہے، اگر وہ اللہ کا ولی ہوا نا، ویسے بھی کسی مسلمان ولی نہ بھی ہو، مسلمان ہے تو اس کی تعظیم کرنی ہے، اس کو دل نہیں دکھانا، لیکن اگر وہ اللہ کا ولی ہوا تو یاد رکھیے گا میٹھے اسلامی بھائیوں، میں نے اب تک جتنا میرا مطالعہ ہے تھوڑا سا یہ ہے کہ 2 ہی چیزوں کے بارے میں پڑھا ہے جس میں رب اعلان فرماتا ہو، رب کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ جس نے یہ 2 کام کیے وہ ایسا ہے جس نے اللہ سے جنگ کی۔ ایک سود کھانے والا، سود کا کام کرنے والے کے بارے میں پڑھا، اور دوسرا کسی نے اگر اللہ کے ولی سے دشمنی کی وہ ایسا ہے جس نے اللہ سے جنگ۔ یہ 2 کام کرنے والا برباد ہی ہوتا ہے، تو بندوں سے عزت سے پیش آئے، تو یہ اللہ کی مشیت ہے
اسی طرح رب نے یہ لیلۃ القدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ ہم ان 5 راتوں میں تلاش کریں، عبادت کریں، ورنہ ہم تو ایسے نکمے لوگ ہیں، ایک رات پتہ چل جاتی تو باقی راتوں تو پھر ویسے ہی سارے بھول جانے تھے، چلو اس بہانے 5 راتیں تو مسجدیں بھرتی ہیں، ان 5 راتیں تو سجدے ہوتے ہیں، کچھ عبادت ہوتی ہے۔ تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ اچھا آگے قرآن فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اچھا یہ قرآن کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے، اٹس اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن۔ جب قرآن کو کوئی چیز انفسائز کرنی ہے، ہماری اٹریکشن چاہیے، ہمیں بتانا ہے کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل، تو قرآن خود ہی ہم سے سوال کر رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہماری اٹریکشن لی جا رہی ہے۔ عرب زبان کا بھی ایک اسلوب ہے، آپ دیکھیں سورہ قاریہ میں القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، قرآن وہاں بھی ڈیفائن کر رہا ہے قیامت کو، تو اب سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیا جانا قیامت کیا ہے، قارعہ کیا ہے، پھر فوراً اس کے بعد قرآن اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا۔ یہاں بھی قرآن نے یہ اسلوب اختیار کیا، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر آگے خود قرآن بتا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اب 1000 مہینوں کا مطلب کیا ہوا؟ 83 years and 4 months، اپراکسیمیٹلی 83.5 سال۔ یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ قرآن نے 100 سال نہیں کہا، 150 سال نہیں کہا، 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کہاں سے آئی؟ سبحان اللہ۔ اس کے پیچھے بہت سارے شان نزول علماء نے بیان کیے۔ ایک شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک بہت عظیم بزرگ کا واقعہ صحابہ کرام کو سنایا، ان کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ عنہ۔ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے بڑے ولی تھے، بڑے جاندار بھی تھے، بڑی اللہ کی انہوں نے عبادت کی، اور ایسی عبادت کی کہ 1000 مہینوں تک وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے، اور بڑے طاقتور بھی تھے، ان پر کافر قابو نہیں پا سکتے تھے، اور بڑی چال چل کر بڑی مکاری کے ساتھ انہوں نے ان کو گرفتار کیا، اور پھر ان کو یوں سمجھے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کیا گیا، بڑا ظلم بھی ہوا ان کے اوپر۔ پھر جنہوں نے ان کو شہید کیا ان پر عذاب بھی نازل ہو گیا۔ بڑا طویل واقعہ ہے، میں اس کو شارٹ کر کے بیان کیا میں نے۔ اچھا اب جب یہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سنایا نا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان جو تھے ان کا مائنڈ سیٹ کمال کا تھا، ایسے کمال کے صحابہ ہیں سبحان اللہ۔ اب جب یہ واقعہ سنا، اب آپ نے بھی سنا میں نے بھی سنا، ہمیں تو لگتا ہے کہ یار کتنے بڑے بزرگ تھے ماشاءاللہ، کتنی عبادت کی، کتنا ثواب کمایا، وہ فوراً اپنی نیکیوں کے بارے میں فکر مند ہو جاتے تھے، کہتے حضور یہ پہلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے، ہماری تو عمریں ہی چھوٹی ہیں، 1000 مہینے تک تو وہ روزے رکھتے رہے، 1000 مہینے تک تو رات عبادت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، 1000 مہینوں کا مطلب 83.5 سال اپروکس، ہماری تو عمر 60 70 80 سال، یہ تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا، اتنا ٹائم ہی نہیں ہماری لائف میں، وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ یہ بات بڑی کمال کی، جملہ ذرا سمجھیے گا، صحابہ رنجیدہ ہوئے کہ دوسری قوم، دوسری جو امت ہیں وہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہی ہیں، ہم پیچھے رہ گئے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں بنگلہ بڑا بنا لیا اس نے، ہے وہ کاروبار میں آگے بڑھ گیا، وہ پیسوں میں آگے بڑھ گیا، اس کی گاڑی اچھی ہو گئی، اس نے موبائل اچھا خرید لیا، ہم اسی ٹینشن میں رہ گئے۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو کسی کا گھر، کاروبار یا اس کی ویلتھ دیکھ کر ڈی مورلائز ہوتا ہے، اپنے آپ کو پیچھے فیل کرتا ہے، وہ کسی تہجد گزار کو دیکھ کر کیوں نہیں پیچھے فیل کرتا؟ یار یہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ روز قرآن پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ دین کا کام بھی کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، میں تو صرف کاروبار کر رہا ہوں، میں تو دین کو ٹائم ہی نہیں دے رہا۔ میں اپنے آپ کو اس وقت کیوں شائع فیل نہیں کرتا؟ اس وقت کیوں میرے دل میں یہ بات؟ یہ صحابہ کرام کا انڈرسٹینڈنگ لیول تھا کہ جب بھی وہ کسی کو نیکیوں میں آگے بڑھتے دیکھتے وہ چاہتے ہم بھی آگے بڑھے۔ پلیز کمپٹیشن لائف میں یہ والا لاؤ، کہ جو دنیا کا کمپٹیشن ہم لے آئے نا، اس میں کبھی بھی پرسکون نہیں ہو گیا، ہر شیر کا سوا شیر موجود ہے۔ آپ لاکھ پتی ہو جائیں گے تو کروڑ پتی نظر آئے گا، کروڑ پتی نظر آئیں گے تو ارب پتی نظر آئے گا، ارب پتی بھی بن جاؤ گے تو پھر آگے اس سے آگے والا نظر آئے گا، اور اسی ریس میں زندگی ختم ہو جائے گی۔ کرنا کیا ہے؟ پلیز یہ سیکھو، یہ لیلۃ القدر ملی، کتنی عظیم رات کیوں ملی؟ جب صحابہ کرام غمزدہ ہوئے تو نبی پاک کے بھی قلب اقدس پر جو ہے وہ رنج طاری ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دل پر رنج طاری ہو، یہ رب کو کب گوارا ہے؟ جبریل امین آئے کہ حضور آپ غمزدہ نہ ہو، اللہ کریم نے آپ کی امت کو ایک رات ہر سال ایسی عطا کر دی ہے، جو اس رات میں عبادت کر لے گا حضرت شمعون کی ان 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب کما لے گا۔ لیلۃ القدر
القدر خیر من الف شهر، برابر نہیں کہا قرآن نے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے برابر ہے، نہیں، قرآن کہتا ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ افضل کتنا ہے وہ رب جانے، اس کی عطائیں جانے، اور یہ وہ نارمل 1000 مہینے نہیں ہیں کہ ایک بندہ 1000 مہینے زندہ رہ کر نمازیں پڑھتا رہا، اس کے برابر نہیں۔ یہ وہ حضرت شمعون جو 1000 مہینوں تک روزے رکھتے رہے، 1000 مہینوں تک عبادت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، شہادت کا مرتبہ پایا۔ اللہ اکبر، نبی پاک کی کرم نوازی سے، اللہ کے حبیب کی امت ہونے کی برکت سے اللہ نے ایک رات ہر سال دے دی کہ جو اس ایک رات میں عبادت کر لے، حضرت شمعون کی ان 1000 مہینوں سے عبادت سے زیادہ ثواب کما لے گا۔ تو یہ اتنا بڑا احسان، اور یہ ہمیں کیوں ملی؟ یہ احسان مانو، احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ ملا ہے نبی پاک کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، سچی بات تو یہ ہے رحمان ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو در مصطفیٰ سے ہم نے پایا نہیں ہے؟ جس کو اتنا کچھ نبی پاک کے صدقے ملا ہو، اس کی تو زندگی ان کی محبت میں گزرنی چاہیے، اس کی تو زندگی ان کا گن گاتے ہوئے گزرنی چاہیے، ان کی سنتوں پر عمل کرتے گزرنی چاہیے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب سمجھ لو یہ کتنی بڑی رات ہے۔ ان بٹوین دوز 5 نائٹس کوئی ایک رات شب قدر ہے، تو ہم نے ان 5 راتوں میں کمر بستہ ہو جانا ہے۔ دن کو ریسٹ کیجئے گا، دن بیزی نہ گزاریں گے رات تھک جائیں۔ ان 5 راتوں کو پلان کیجئے کہ ہم دن میں ریسٹ کریں، رات پوری جاگیں۔ جیسے یہ اجتماع ختم ہو، آپ کو کہیں گھومنے پھرنے جانے کی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے، گھر بھی جانا ہے تو تلاوت کریں، تھوڑی دیر بعد تسبیح لے لیں، ذکر و اذکار پڑھیں، مدنی چینل پر پروگرام چل رہے ہوں گے وہ کریں۔ میں نے یہاں سے ایک اور جگہ بیان کرنے چاہنا ہے، وہاں آ جائیں، لیکن کوشش کریں کہ یہ رات فضول باتوں میں نہ ہو۔ اچھا، اس رات ایک اور کام بھی آپ نے کرنا ہے کہ آپ 5 راتیں صدقہ کریں، بے شک کچھ بھی کریں، جس کی جتنی حیثیت، 50 روپے کرے، 100 روپے کرے، 1000 کرے، لاکھ کرے، 5 راتوں میں کچھ صدقہ ضرور کر دینا۔ جو رات لیلت القدر ہو گئی، تمہارا صدقہ لیلت القدر والا صدقہ ہو جائے گا۔ تو یہ آپ بیپاری لوگ بیٹھے ہیں، کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، پلان کریں نا، ان 5 راتوں کو پلان کریں کہ وہ کون کون سی عبادت، جن کے والدین کی قبریں قریب ہیں، پاسبل ہے جانا، 5 راتیں قبرستان چلے جائیں، تو ماں باپ کی قبر پر جانا لیلت القدر میں جانا ہو جائے گا۔ تو اب آپ سوچتے جائیں کہ میں اس رات کو کیا کیا ایسا کر سکتا ہوں کہ ان 5 راتوں میں سے جو رات لیلت القدر ہو، انشاءاللہ میری وہ رات، وہ عبادت جو ہے وہ لیلت القدر میں کاؤنٹ ہو جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کا ایک تجربہ بیان کیا، اٹس ناٹ کمپلسری، مگر یہ بھی ایکسپیرینس ہمارے سامنے آ جائے کہ وہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ کیا فرماتے ہیں کہ جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہوا تو 29ویں شب، اگر پیر کو پہلا روزہ ہوا تو 21ویں شب، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعے کو ہوا تو 27ویں شب، اور اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو میں نے 23ویں شب کو شب قدر پایا۔ اچھا، بہت بڑے بڑے علماء کا ماننا یہ ہے کہ 27ویں شب شب قدر ہے۔ اس میں ایک بڑا اسٹرانگ اشارہ ہے، یہ لیلت القدر سورت میں ہی لیلت القدر آیا 3 بار، ٹھیک ہے، انا انزلناہ فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر۔ کتنی بار آیا؟ 3 بار۔ اچھا، لیلت القدر جو لفظ ہے اس پہ 9 حروف ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو کاؤنٹ کریں گے تو 9 حروف ہیں، 9 ملٹیپلائی بائی 3 27۔ تو کچھ علماء کہتے ہیں یہ اشارہ ہے کہ 27ویں رات جو ہے وہ شب قدر ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات کو سمجھیے، اور ان 5 راتوں میں ہم نے انشاءاللہ عبادت کرنی ہے، اور اس رات کی کچھ علامتیں بھی بیان کی۔ دیکھیں نبی پاک نے کتنا بڑا احسان کیا کہ بہت ساری ہمیں نشانیاں بھی بتا دی۔ اس رات کے سمٹمز کیا ہیں؟ فرمایا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو پیارے آقا نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کی آخری طاق راتوں، آخری عشرے کی طاق راتوں 21 23 25 27 یا 29 میں سے تلاش کرے۔ پھر فرمایا جو اس میں اس رات کی علامتیں کیا ہیں کہ وہ مبارک کھلی ہوئی شب ہوگی، نہ زیادہ گرمی ہوگی اس رات، نہ زیادہ سردی ہوگی، بلکہ یہ رات معتدل یعنی موڈریٹ ہوگی۔ اس پہ چاند کھلا ہوا ہوگا، شیطان کو آسمان سے ستارے نہیں مارے جاتے۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ سٹار ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، نظر آتے، کبھی کبھی نظر آتے ہیں، یہاں تو نہیں، شہر میں گاؤں میں نظر آتے ہیں، لیکن اس رات کو شیطان کو ستارے نہیں مارے جاتے۔ اور یہ بھی بتایا کہ اس رات کے بعد جو صبح آتی ہے
उस रात जो यानी सुबह जो सूरज निकलता है वो बगैर शुआओं के तुलू होता है, यानी सूरज ऐसे निकलता है जैसे 14वीं रात का चांद होता है। तो जो लैलतुल कदर के बाद की सुबह होती है उस सूरज की भी ये निशानी फरमाई गई। और बाज उलमा ये भी फरमाते हैं कि इस रात जो है समुंदर का पानी मीठा हो जाता है। अच्छा, ये सारी निशानियां तो बयान हुई रिवायतों में, किताबों में, अहादीस में। जरूरी नहीं कि हर निशानी हम देख सकें, वो आंख भी तो चाहिए ना। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। तो बहरहाल ये अलामतें भी बयान हुई। तो हमें इंशाअल्लाह, मैं भी नियत करता हूं, आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह ये 5 रातें हम खूब इबादत में गुजारेंगे, इंशाअल्लाह दुआओं में गुजारेंगे। अब मैं टर्न करता हूं अपने टॉपिक को एक अजीम हस्ती की तरफ, और ये बहुत ही कमाल की हस्ती है। 21 रमजान उनका यौम शहादत है। शेर खुदा आपका लकब रहा, नबी पाक के बहुत जबरदस्त साथी रहे। और सुभान अल्लाह, आपके फजाइल सुनते हैं तो ईमान ताजा हो जाता है। अल्लाह करीम ने कैसे फजाइल से नवाजा। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम हैं। आपको करमल्लाहु तआला वजहुल करीम कहा जाता है। हाँ, ये बड़ा क्वेश्चन आता होगा जहन में कि सारे सहाबा को रदी अल्लाह ताला अन्हो कहा जाता है और मौला अली को करमल्लाहु ताला वजहुल करीम क्यों कहा जाता है? करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का मतलब यह है अल्लाह पाक आपके चेहरे के वजाहत को, आपके चेहरे के फैज को और बढ़ाए, और अल्लाह ने बढ़ाया। वजह यह है कि आपके सर मुबारक ने कभी किसी बुत के आगे सजदा नहीं किया। और उसकी बड़ी वजह क्या हुई कि आप अभी छोटे ही थे, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के कजन हैं, चचाजाद भाई हैं, तो अबू तालिब से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मौला अली को बचपन में ही ले लिया था। उनके ऊपर बहुत ज्यादा यूं समझे मुआश का और अयाल का बोझ था, तो कुछ बोझ बांटने के लिए, हमारे भी होता है फैमिली में बच्चे ले लेते हैं, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली को ले लिया। अब नबी पाक की गोद में इनकी परवरिश हुई है। इन्होंने आंखें खोली तो नबी पाक को देखा है, होश संभाला तो आका की बातें सुनी। ये नबी पाक की बचपन से ट्रेंड है। नबी पाक का डायरेक्ट फैजान जो है वो मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को मिला। अच्छा, आपका एक और लकब तो बड़े हैं, कर्रार, और आपको शेर खुदा, असदुल्लाह, असदुर रसूल। आपका एक बड़ा यूनिक कुनियत और वो है अबू तुराब। अबू तुराब कहते हैं मट्टी वाले को। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम, क्योंकि आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी शहजादी आप ही के निकाह में थी, खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के घर गए, तो कहा अली कहाँ हैं? तो कहा वो घर से बाहर हैं। और जब घर से बाहर मेरे आका गए तो वो मट्टी पर लेटे हुए थे। अब वो लेटे हुए थे तो कपड़ों पर और जिस्म पर भी मट्टी लग गई। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यार से कहा कुम या अबा तुराब, ए मट्टी वाले खड़े हो जाओ। मौला अली कहते हैं उसके बाद से मुझे मेरे नाम से ज्यादा अबू तुराब को नियत से मोहब्बत हो गई है। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत क्या खूबसूरत बात लिखते हैं, उसने लकब खाक शहनशाह से पाया। लकब खाक, खाक को कहते हैं ना, लकब क्या मिला? खाक का। उसने लकब खाक शहनशाह से पाया, जो है दरे कर्रार के मौला है हमारा। सुभान अल्लाह, आपके बारे में फजाइल तो बहुत हैं। आपका जिक्र खैर कुरान में कैसा है? देखिए, मैं और आप नेकी करके दुआ करते हैं अल्लाह कबूल कर ले। मौला अली ने एक ऐसी नेकी की कि कुरान में उसका जिक्र आ गया। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक जुमला कह रहा था कि जो चीज कुरान में आ जाएगी ना, वो सुबह कयामत तक मस्जिदों में तिलावत होती रहेगी, कुरान में लोग पढ़ते रहेंगे। यानी हजरत अली की ये नेकी अब कयामत तक लोगों की जबानों पर है। और आपने काम क्या किया था? पहले कुरान की आयत सुन लें, फिर आपका वो काम बताता हूं जो आज हमारे लिए भी बड़ा रेलेवेंट है। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की शान में जो आयत है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तर्जुमा कंजुल ईमान, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 274 है। वो जो अपने माल खैरात करते हैं रात में और दिन में, छुपे और जाहिर, उनके लिए उनका इनाम हिस्सा है उनके रब के पास। उनको ना कुछ अंदेशा हो ना कुछ गम। मौला अली ने ऐसा कैसा सदका किया। हजरत नईमुद्दीन मुरादाबादी जो मुफस्सिर कुरान है लिखते हैं कि एक कौल यह है कि ये आयत हजरत अली के हक में नाजिल हुई। उनके पास 4 दिरहम थे, सिर्फ 4 दिरहम थे। आपने क्या किया कि आपने चारों को खैरात कर दिया। एक रात में किया,
ایک دن میں کی، ایک اعلانیہ کیا، ایک چھپ کر کیا، اللہ کریم نے یہ سارا صدقہ کیسا قبول فرمایا کہ اس کا ذکر قرآن میں فرما دیا۔ یہاں دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، ایک دل کیسا تھا، چار ہی تھے چاروں دے دیے۔ ہمارے پاس لاکھوں ہوتے ہیں تھوڑے نہیں دیتے، 2.5% ہی تو زکوٰۃ ہے نا، وہی لوگوں کو بھاری پڑ رہی ہے، وہی کیلکولیشن گھبرا رہے ہوتے ہیں یار یہ بھی بچ جائے زکوٰۃ سے، یہ بھی نکال دو، کسی طرح اس کی بھی نہ دینی پڑے، اچھا پچھلے سال دی تھی دوبارہ دینی پڑے گی۔ سوال بھی ایسے کرتے کہ سمجھ نہیں آ رہا کیا چاہ رہا ہے بھائی، حضرت وہ پچھلے سال دے دی تھی، سونا وہی ہے تو دوبارہ دے دیں۔ ارے بھائی ہر سال گزرنے کے بعد 2.5% آپ نے دینا ہے۔ بات ہم کرتے ہیں کہ ہم پنجتن کے غلام ہیں، بات ہم کرتے ہیں ہم صحابہ کے جناب چاہنے والے ہیں۔ دیکھو یہ تھے صحابہ کہ جو ہوتا تھا وہ دے دیتے تھے، اور کیا انداز تھا کہ چھپ کر بھی دے رہے ہیں، صبح بھی دے رہے ہیں کہ یار کوئی تو ادا اللہ کو پسند آ جائے، رات بھی دے رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہاں ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ صدقہ دیں یا نیکی کریں، اس کے پیچھے ریزن ایک ہو کہ اللہ کی رضا ہو، اخلاص ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ مال خرچ کریں نہ عبادت کریں۔ یہاں بڑا برا حال ہے، پلیز شیطان کی اس وار کو آج ہم سارے سمجھ لیں، وہ کبھی نہیں چاہے گا ہم نیکی کریں۔ آج ہم یہاں اجتماع میں آئے نا، ہم یہ بیٹھے ہیں، شیطان کو بہت برا لگ رہا ہے، اب وہ پلان کر رہا ہوگا یار اس کی رات برباد کیسے کریں گے۔ اب ہم بھی تو شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اب باہر نکل کے کہیں گے یار ماشاءاللہ آج رات تو بڑا مزہ آیا، میں تو پہلے سے ہی چلا گیا تھا، صلاۃ التسبیح بھی پڑھی، اس کے بعد بیان بھی سنا، ذکر بھی ہوا، دعا میں تو میرے بڑے آنسو بھی بہے۔ بھائی اب آپ اپنی پوری کارکردگی کیوں کسی کو دینا چاہتے ہیں؟ سوچئے، اگر تو اچھی نیت ہے کہ اگلے بار پھر اجتماع میں کسی کو بلانا ہے پھر تو ٹھیک ہے، انما الاعمال بالنیات، لیکن نیت یہ ہے کہ سامنے والا کہے کہ یار ماشاءاللہ آپ تو بڑی نیکیاں کما رہے ہیں۔ اپنے دل سے پوچھیں، اللہ کے لیے کام کریں، اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دیں، اللہ کی رضا کے لیے نیکی کریں۔ یا ایک سوال چھوڑی جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ پہلے تو اخلاص کی ایک تعریف علماء نے بیان کی، بہت ساری تعریفیں ہیں، اس میں سے ایک تعریف علماء نے یہ بیان کی کہ اخلاص یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاؤ۔ اب بتائیے، میں اور آپ چاہتے ہیں ہمارے گناہ کسی کو پتہ چل جائے؟ ہمیں سے کوئی نہیں چاہتا۔ نیکیاں پتہ نہ چلیں تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، یار کوئی تو طریقہ ہوگا جس سے پتہ چل جائے کہ میں نے اس بار کتنی زکوٰۃ دی ہے، تو کتنی روزے رکھے، تو کتنے تراویحاں پڑھی، تو اور کتنی تلاوت کی۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اپنے دل سے پوچھیں۔ یہی شیطان مردود چاہتا ہے کہ ہماری نیکیاں ڈسٹرائے ہو جائیں اور ہم اس کی واروں میں آ جاتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ ذکر خیر ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے عمل ہو۔ آپ تو اللہ کی رضا کے لیے کیسا کام کرتے تھے؟ ایک بار ایک غزوے میں کسی سے لڑائی ہو رہی تو آپ اس کافر کے سینے پہ چڑھ گئے، اس کافر نے کیا کیا؟ آپ کے چہرے پہ تھوک دی۔ دشمن خدا نیچے ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، اور مولا علی جیسی شخصیت ہے، کتنی شجاعت والے ہیں، اور چہرے پہ تھوک دیا اس ظالم نے۔ آپ ہٹ گئے، آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ کہتا ہے اے علی یہ کیا ہے؟ میں تمہارے نیچے تھا، ہاتھ میں تلوار تھی، اور میں تمہارا دشمن ہوں، اور میں نے تمہارے لیے ایک برا عمل کیا، چہرے پہ تھوک دیا۔ میں تم سے پہلے جو لڑ رہا تھا وہ اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو میرا نفس بھی شامل ہو گیا، میرے دل کا غصہ بھی شامل ہو گیا۔ اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو شاید وہ اللہ کے لیے نہ ہوتا۔ یہ اخلاص دیکھ کر وہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا کہ یہ اسلام اور یہ مسلمان ہے جو ہر عمل اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ مگر ہم شاید اب ایسے ہو گئے کہ شاید کوئی عمل اللہ کے لیے نہیں کرتے، ہر کام میں دنیا کا مفاد ہے، دنیا کی واہ واہ ہے۔ میں ایک سوال چھوڑ کر اپنا بیان اب ختم کرتا ہوں کہ ایک سوال اپنے آپ سے ضرور کیجیے کہ میرے پاس، آپ کے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے؟ یہ سوال ضرور کیجیے، شاید پھر شرم آنے لگے گی کہ یار جو نیکیاں میں نے اکیلے میں بھی کی تھی نا، کسی کو نہیں پتا تھا، وہ بھی کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے، کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ کے میں نے بتایا ضرور کسی نہ کریں ایسا۔ اللہ کریم تربت مولا علی پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ جہاں میں نے چیریٹی کی بات کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کی، سب سے پہلے اپنے حقدار غریب رشتہ داروں کو آپ نے دیکھنا ہے، اور اس کے بعد عاشقان رسول کی ایک عظیم الشان مدنی تحریک دعوت اسلامی، یہ تحفہ بھی تو دعوت اسلامی نے دیا ہے نا۔ اس علاقے میں ہمارا ارمان تھا کہ مسجد بنے، اور ایسا ہی کام دعوت اسلامی ساری دنیا میں کر رہی ہے۔ الحمدللہ سال کی 600 سے زیادہ مسجدیں بنانے والی، 5200
200 سے زیادہ مدرسے چلانے والی، 2.25 لاکھ بچوں کو بغیر فیس کے قرآن پاک اور درس نظامی کروانے والی، 92,000 سے زیادہ حافظ قرآن بنا دینے والی، ہزاروں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو عالم اور عالمہ کورس کمپلیٹ کروا دینے والی، 39,000 سے زیادہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کو بلڈ مہیا کرنے والی، پورے پاکستان کی سڑکوں پر پلانٹس لگا کر، پودے لگا کر اس کو درخت بنانے والی، اور ہمارے لاکھوں مسلمانوں تک راشن اور کیش پہنچانے والی، مدنی چینل چلا کر ہمارے گھر میں پہنچ کر سنتیں اور علم دین پہنچانے والی، اور کڈز مدنی چینل کے ذریعے ہمارے بچے ان کو سنتوں کی طرف لانے والی آرگنائزیشن ہماری دعوت اسلامی ہے۔ تو کیوں نہ اتنے بڑے اس کاروان کا ہم بھی حصہ بنے، تو اپنے صدقات، اپنی زکات، اپنے فطرے کے اندر بھی اپنی دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیں۔ فطرہ بھی آپ نے سب نے دینا ہے اور بہترین دینا ہے، یہ یاد کر لیجئے۔ جس کو اللہ نے نوازا ہے تو احادیث میں 4 قسم کا فطرہ بیان ہوا، اور اس میں کشمش کا، جو کا، کھجور کا اور گندم کا جب دینے کی باری آئے تو اچھے دل کے ساتھ دیں۔ روزانہ افطار میں اجوا کھجور کھانی ہے اور فطرہ گندم کا دینا ہے، یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے نا۔ اللہ نے جب اجوا دی ہے، اللہ نے بہترین کھانے دیے، تو یہ بھی شکر کا انداز ہے، یا اللہ تو نے مجھے بہترین رکھا، میں تیری راہ میں خرچ بھی بہترین کروں گا۔ ایک بار پھر سورہ جو ہمیں دعا نبی پاک کی حدیث سے سیکھنے کو ملی، 3 بار مل کر پڑھیں گے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، فاعف عنا یا کریم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة، اللهم ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة، اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی بخشش فرمانے والے مولا، تیرے گناہگار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، ہماری حتمی مغفرت کر دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف۔ اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا ہم کدھر جائیں گے؟ تیرے سوا کون ہے جس کے دربار میں ہم مغفرت طلب کریں؟ اگر بڑی رات بھی تیرے گھر میں بیٹھ کر نہ بخشے گئے تو پھر کدھر جائیں گے مولا؟ ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ تیرے نافرمان ضرور ہے مگر تیرے باغی نہیں ہے مولا، تجھی کو اپنا رب مانتے ہیں، تیرے حبیب علیہ السلام کے امتی ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اے رب کریم بس آج ہم پر نگاہ رحمت فرما دے، اگر تو نے ہم سب کو جنت میں داخل کر دیا، تیری جنت میں کوئی جگہ کم نہیں پڑے گی، تیرا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اے اللہ بس آج ہماری حتمی مغفرت فرما دے، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، جنت الفردوس ہمارا مقدر کر دے، اے رب کریم ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
ماں باپ کو بخش دے۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، کروٹ کروٹ انہیں جنت کی نعمتیں عطا کر۔ اے رب کریم انہوں نے ہم پر بڑی مہربانیاں کی، اب وہ تیری رحمت کے حوالے ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمتوں کی بارش ان پر نازل فرما۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کو ترازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ ان کے بچوں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمارے دوستوں کو بخش دے، ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے۔ اے کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا کر دے۔ اے اللہ نفس و شیطان کے واروں سے بچا لے، اپنے پسند کے بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، اخلاص کی دولت عطا کر دے۔ اے اللہ ریاکاری نے کہیں کا نہیں چھوڑا، اول تو نیکی ہوتی نہیں، ہو جائے تو سنبھلتی نہیں۔ اے اللہ ہم بڑے ناکارہ ہو گئے، ہمارے دل و دماغ کو پاکیزہ کر دے، ہمیں اخلاص کی دولت عطا کر دے، دکھلاوے اور بناوٹ سے بچا لے، اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لے، سجدوں کی لذت عطا فرما، تلاوت کا ذوق عطا فرما۔ اے اللہ جو تو نے رمضان میں نیکیوں کا ذوق دیا ہے ایسا کرم کر دے کہ ہم سارا سال نمازیں پڑھنے والے بن جائیں، مسجدیں سارا سال آباد رہے۔ اے اللہ نفس و شیطان کے واروں سے محفوظ فرما، ہم سب کو فقط رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے۔ اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کے والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جو بچوں اور بچیوں کے دکھ میں ہیں اے اللہ ان کے وہ دکھ دور کر دے، بچوں کا سکھ عطا کر دے۔ اے کریم ہاتھ اٹھے ہیں، تو نام بھی جانتا ہے سب کے، کام بھی جانتا ہے، بڑی امید سے تیرے بندے ہاتھ اٹھائے حاضر ہے کہ رحمان کے دربار میں آئے، کریم کے دربار میں بھکاری آئے ہیں۔ اے اللہ کبھی کبھی ہمیں اپنی مشکل بہت بڑی لگتی ہے کہ یہ کیسے حل ہوگی، یہ مسئلہ کیسے سالو ہوگا۔ اے اللہ تیرا ہی قرآن میں فرمان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا، ہماری مشکل آسان کر دے، ہماری پریشانی دور کر دے، ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، راہیں کھول دے، مشکلیں آسان کر دے۔ کسی کا حق کسی نے دبا لیا تو خیر سے اس کا حق مل جائے۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا۔ اے کریم بس اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ تیرے دربار میں التجا ہے، بڑے دن ہو گئے مکہ مدینہ دیکھے، قریب مولا جلدی مکہ دکھا دے، جلدی کعبہ دکھا دے، تیرے حبیب کا روضہ دکھا دے۔ اے اللہ اسی سال ہمیں حج کی سعادت عطا فرما، بار بار سال میں کئی بار نبی پاک کے روضے کی حاضری ہمارا مقدر فرما دے، اور جب ہمارا وقت آخر ہو ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن عطا فرما، جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس نصیب فرما۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے بیان میں قرآن کی باتیں سمجھتے ہیں، کچھ آیتوں کو سمجھتے ہیں، کچھ احکام قرآن سمجھتے ہیں، اور قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت کمال ہے۔ آج میں پوری آیت بیان کرنے نہیں جا رہا، آج ایک آیت کا صرف یوں سمجھیے کہ مختصر سا جز، چھوٹا سا حصہ، مگر امیزنگ، کمال کا پیغام ہے، کمال کا یوں سمجھیے ہمیں ایک آرڈر دیا گیا ہے۔ اگر اس پر عمل کر لیں تو زندگی خوبصورت، زندگی آسان، گھروں میں امن، دوستوں میں پیار، محلوں میں امن ہو جائے گا۔ ایسا کیا ہے؟ 2-3 الفاظ کے اندر اتنی کمال کی بات فرما دی گئی۔ چنانچہ پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر ہے 83۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ قرآن نے کیا کہا؟ لوگوں سے جب بھی کریں اچھی بات کریں۔ سبحان اللہ، یہ حکم اگر ہم اپنا لینا تو یہ سمجھے ہمارے معاشرے میں امن و سکون ہو جائے گا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ یہ جادو جیسا اثر رکھنے والا حکم ہے، ہاں، کہ لوگوں سے اچھی بات کہو۔ آپ یقین کریں آپ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر یہ حکم پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ کس طرح بڑے بڑے معاملات سارٹ آؤٹ ہو گئے، بڑی بڑی جنگیں ٹل گئیں، بڑی بڑی مصیبتیں ٹل گئیں۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ، تاریخ گواہ ہے کہ جو کام تیروں اور
اور تلواروں سے کرنا ممکن نہیں تھا، میٹھے بول اور اچھی بات نے وہ کام کر دکھایا۔ تاتاری قوم ایک ایسی قوم تھی، بڑی ظالم قوم، اس نے دنیا پر بہت ظلم و ستم بہائے، اس نے خون کی ندیاں بہائیں، درجنوں بار ان کے ساتھ جنگیں لڑی گئیں، مگر اس قوم کو ہرا نہیں پاتے تھے لوگ، وہ قتل و غارت گری کرتے چلے جاتے اور ملک کے ملک تباہ و برباد کرتے چلے جاتے۔ اب کیا ہوا کہ خراسان کے ایک بزرگ تھے، انہیں خواب میں حکم ملا کہ جاؤ اور جا کر تاتاری قوم کو اسلام کی دعوت دینی ہے۔ وہ قوم جو ایسی جنگجو ہے، لڑنے کے لیے تیار ہے، وہ بتایا جاتا تھا کہ ہلاکو خان اور یہ لوگ جو لوگ تھے یہ کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتے تھے۔ تو جب ہلاکو خان کا بیٹا تھا تگودار خان، اس کی حکومت تھی، وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سامان باندھا انہوں نے اور اس کے پاس پہنچ گئے۔ اب اللہ والے تھے، چہرے پہ داڑھی بھی تھی، سنت و بھرا لباس بھی تھا، ایک مذہبی حلیہ بھی تھا۔ جب آپ اس کے سامنے گئے اسلام کی دعوت دینے تو تگودار خان کو ایک جو ہے وہ شرارت سوجی، وہ کہتا ہے مولانا صاحب آپ مجھے اسلام کی دعوت دینے آئے، پہلے یہ تو بتائیں تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ اب کیسا غصہ دلانے والا جملہ تھا، کتنا دل توڑنے والا جملہ تھا، کتنا بدتمیزی والا جملہ تھا، مگر اللہ والے تھے نا، اسلام کی بات کرنے گئے تھے، قرآن کے احکام پتہ تھے کہ بات اچھی کرنی ہے۔ کیا کمال کا جواب دیا، کہا دیکھو میں اپنے اللہ کا ماننے والا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اگر تو میں اس کا فرما بردار ہوں تو میں اچھا ہوں، ورنہ پھر تمہارے کتے کی دم اچھی ہے۔ اگر اللہ ہی مجھ سے ناراض ہے، میں اس کی فرما برداری کر نہیں رہا، تو پھر تو مجھ سے کتا ہی اچھا ہے، کیونکہ کم از کم تمہارا وفادار تو ہے نا۔ میں اپنے رب کا ہی اگر وفادار نہیں تو پھر تو مجھ سے اچھا کتا ہو گیا۔ اب ایک اتنی بڑی مذہبی شخصیت سے، ایسے مذہبی حلیے والے سے ایسا جواب سنا، بدتمیزی کے مقابلے میں رپلائی کیا ملا؟ اچھا، سافٹ اور حکمت بھرا۔ تو جب یہ میٹھے بول اس نے سنے نا تو تگودار خان کے دل پر اثر کر گئے، اس پر جو شرارت کا بھوت سوار تھا وہ اتر گیا۔ اب وہ نرمی سے بولا اب تو آپ میرے مہمان ہیں، میرے پاس قیام فرمائیں۔ چنانچہ وہ بزرگ جو تھے وہ تگودار خان کے یہاں رہنے لگے، روزانہ رات کو وہ ان کے پاس آتا، بزرگوں نے پیاری پیاری باتیں بتاتے، اسلام کی تعلیمات بتاتے، نبی پاک کے واقعات سناتے۔ اور ایک بار ایسا وقت آیا کہ وہ تگودار خان جو ہلاکو خان کا بیٹا اور تاتاری قوم جو ظلم و ستم کی آندیاں بہاتی تھی، جن سے تلواروں سے کوئی جیت نہیں سکتا تھا، آخر کار کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور نبی پاک علیہ السلام کا شیدائی بن گیا۔ اس کے نتیجے میں پھر تاتاری قوم بھی مسلمان ہو گئی۔ اللہ اکبر، یوں میٹھے بول کی برکت سے خوخار قوم جو تھی، جو تلواروں سے زیر نہ آئی، وہ اچھی بات اور اچھی طریقے سے گفتگو کرنے کی وجہ سے وہ زیر ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو اصل بات سمجھانے کا مقصد ہے کہ بہت ساری چیزیں لڑائی جھگڑے سے نہیں، اچھی بات کر کے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تیکھے بول، چبھتے ہوئے جملے، لڑنے والی باتیں دشمنیاں تو پیدا کر سکتی ہیں، دوست نہیں بنا سکتی ہیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآن کے اس حکم پر عمل کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ بڑا پیارا شعر ہے نا، ہے فلاح و کام رانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک جملہ بندہ کہہ دیتا ہے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، ایک جملہ ایسا کہہ دیتا ہے دوستی ختم ہو جاتی ہے، ایک جملہ ایسا کہہ دیتا ہے پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، بعد میں بندہ برسوں سوچتا رہتا ہے کاش یار وہ جملہ نہ کہتا، مجھے کیا ہو گیا تھا، میں نے کیوں ایسی بات کر دی تھی۔ میں نے پہلے بھی بیان میں ایک بات بتائی ہے، ہماری جسم میں جتنے بھی باڈی پارٹس ہیں نا، اس کا کوئی گارڈ نہیں ہے، کوئی روک نہیں ہے، مگر زبان وہ واحد پارٹ آف دا باڈی ہے جس کے 32 گارڈ ہیں، 32 دانتوں کے پیچھے زبان کو رکھا گیا ہے کہ بندہ پہلے سوچ لے پھر بات کرے، مگر جب یہ زبان چلتی ہے تو 32 پہرے داروں کا خیال بھی نہیں رکھتی اور کسی کا دل توڑ دیتی ہے، کسی کا گھر توڑ دیتی ہے۔ قرآن نے کیا حکم دیا؟ ہم آج بات قرآن کی کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ کاش ہمیں اچھا بولنا نصیب ہو جائے، میٹھا بولنا نصیب ہو۔ کڑوا بولنا بہت سارے لوگوں کو آتا ہے، ایسے ایسے جملے ڈھونڈ کر لاتے ہیں اور سامنے والے کو کہتے ہیں کہ اس کا دل چھلنی ہو جاتا ہے، اس کو اس قدر غصہ آ جاتا ہے کہ بات پھر لڑائی تک پہنچ جاتی ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح کی باتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ اب اتنی کڑواہٹ ہے لوگوں کی زبان میں، اب موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں، سائیکل پر جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں یا رستے میں جا رہے ہیں، کسی کی ٹھوکر لگ گئی، وہ انسان ہے نا، غلطی ہو جاتی ہے، اندھا ہے کیا؟ دیکھ کر نہیں، اسٹارٹ ہی تیکھے جملوں سے ہو رہا ہے، آنکھیں نوچ لوں گا تمہاری، جانتا بھی میں کون ہوں۔ یعنی ایوری بڈی از ریڈی ٹو فائٹ۔ معافی، درگزر، عفو کہاں گیا؟ ہم کیوں کسی کو یہ احساس نہیں دلاتے کہ ہو جاتی ہے انسان سے غلطی؟ کیا آپ سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ مجھ سے مسٹیک نہیں ہو سکتی؟ کیا ہر مسٹیک، ہر غلطی کی سزائے موت ہی دینی ہے؟ وہ لوگ جو اس طرح سختیاں کرتے ہیں، اس طرح ان کے جملے کڑوے ہیں،
وہ تنہا رہ جاتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کی لائف میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جن سے بات کرنے کو آپ کو جی نہیں چاہتا ہوگا. کیوں نہیں چاہتا؟ کیونکہ ان کی بات میں کڑواہٹ ہے, ان کی بات ہمیشہ سختی سے شروع ہوتی ہے, ان کی بات میں چبن ہے. ایسے لوگ تو مسجد میں آنے والوں کو ناراض کر دیتے ہیں. مسجد میں بچے آتے ہیں, ٹھیک ہے, بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں, ان کو کیا پتا شرارت کرنی ہے نہیں کرنی. ان کے والد کا کام ہے, بڑے بھائی کا کام ہے کہ مسجد میں ایسے بچوں کو لائیں جو شرارت نہ کریں, شور نہ کریں. لیکن اگر کوئی بچہ کر بھی بیٹھا تو کیا اس کا انداز یہ ہوگا کہ اس بچے کو تھپڑ مار دیا جائے, اس بچے کو اتنا ڈانٹا جائے, اتنا ڈرا دیا جائے کہ آئندہ وہ مسجد میں آنے سے ڈر جائے. آپ نے آنے والی نسل کو مسجد میں آنے سے ڈرا دیا کہ نہیں بھائی مسجد میں تو بڑے خطرناک انکل ہوتے ہیں. نہیں, پیار سے, محبت سے ہمیں تو اپنی نسلوں کو آگے مسجدوں میں نمازی بنانا ہے. آج دیکھیں آہستہ آہستہ نوجوان دور ہوتا جا رہا ہے مسجد سے, اور ہم اگر آنے والے نوجوانوں کو, آنے والے بچوں کو دیکھیں جو کبھی کبھی آتا ہے اس کو مسجد کے آداب نہیں پتا ہوتے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا, اسلام کے ابتدائی دور تھا, ایک شخص ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا, مسجد نبوی میں آیا, اس کو پیشاب کی حاجت ہوئی, اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ اکرام کو بڑا غصہ آیا, مسجد میں. نبی پاک نے روک دیا. اچھا, نبی پاک نے اس بندے کو پیشاب کرنے سے بھی روکنے سے منع کر دیا, پہلے فارغ ہونا. پھر اس کو اپنے پاس بلایا. مسجد میں, حدیث کا خلاصہ ہے, مسجد میں یہ نہیں کیا کرتے. مسجد عبادت کی جگہ ہے, ناپاکی نہیں کرتے, مسجد کا خیال کرتے ہیں, اور پانی منگوا کر اس جگہ پر ڈال دیا. اب آپ غور کریں, ہمارے یہاں اگر کوئی دیکھیں, ایک تو اللہ نہ کرے جانتے بوجھتے کوئی مسجد کی پامالی کر رہا ہے, جانتے بوجھتے مسجد کی گستاخی کر رہا ہے, وہ الگ چیز ہے. نیا مسلمان ہوا ہے, اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, اللہ اکبر. بلکہ علماء کہتے ہیں جو نبی پاک نے اس کو پیشاب کے دوران نہیں روکا, اس کی بھی حکمت یہ بیان ہوئی کہ اگر کسی بندے کو حاجت ہے, اس کو آپ بیچ میں روکیں گے اس کو تکلیف ہو جائے گی. کیا مذہب ہے ہمارا, کتنی ریلیکسیشنز ہے. اور یہاں تو مرنے کے لیے تیار, ایوری بڈی, کسی کا سر پھاڑ دو, کسی کا پیر توڑ دو. نہیں میرے پیارے اسلام میں, لوگوں سے نرمی سے بات کریں, اچھی بات کریں. یہ میرے اسلام کی تعلیم ہے, یہ میرے نبی پاک کا طریقہ ہے. حدیث پاک میں سنیے, فرماتے لوگوں میں بدترین وہ شخص ہے جو گھر والوں پر تنگی کرتا ہے. اچھا, پوچھا گیا حضور گھر والوں پر تنگی کرنے والا کون ہے؟ اب ذرا غور سے سنیے گا. نبی پاک فرماتا جب وہ گھر آتا ہے نا تو بیوی ڈر جاتی ہے, بچہ بھاگ جاتا ہے, جو ہی وہ گھر سے باہر نکلتا ہے سارے گھر والے خوش ہو جاتے ہیں, کوئی آپ کو مصیبت ٹل گئی ہے. یعنی جو گھر والوں کے لیے ڈراؤنا ہے نا, فرمایا بدترین ہے وہ شخص. ایسے لوگ ہوتے ہیں جب گھر میں جاتے ہیں تو گھر والے ٹینشن میں آ جاتے ہیں, کیونکہ ان کا رو بھی ایسا ہے, ان کا اسٹائل ہی ایسا ہے کہ سارے گھر والوں کو ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے. وقت پر کھانا نہیں ملا تو گھر والوں کی خیر نہیں, استری نہیں ہوئی تو خیر نہیں, جوتے پالش نہیں تو ان کی خیر نہیں, کپڑے کی کوئی سلور ٹیڑھی ہے تو ادھر اعتراض. مطلب گھر میں جاتے ہی انسپیکٹر بن جاتے ہیں. ایسے لوگوں سے گھر والے بھی پوچھتے رہتے ہیں کہیں جانا نہیں آج آپ کو, آج دوستوں میں نہیں جا رہے آپ. بندہ کہنا میں 3-4 دن کے لیے کہیں جا رہا ہوں, تو بڑے خوش ہوتے ہیں, اچھا بھائی چلے جائے کہیں. غور کریں, اگر میرے گھر میں جانے سے میرے گھر والوں پر ٹینشن ہے تو میں برا آدمی ہوں, میں اچھا نہیں ہوں. یہ روب نہیں ہے, یہ تکلیف ہے. اب یقین جانے سب سے زیادہ میرے اخلاق کے حقدار ہی میرے گھر والے ہیں. اور یہ حدیث پاک ہے, تم میں بہترین وہ ہے, خیرکم لأہلہ, the best amongst you, وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اس کو کبھی چیک کرنا ہو نا کہ میرا گھر والوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے, تو آپ یہ دیکھیں آپ کا اپنے گاہکوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے. اگر آپ دکاندار ہیں اور آپ کا کوئی بڑا اچھا گاہک ہے, کسٹمر ہے, آپ کیسے بات کرتے ہیں, آئیے بیٹھے ماشاءاللہ, پانی پلاؤں آپ کو, چائے پلاؤں, اچھا کھانا منگاؤں آپ کے لیے. کبھی یہ انداز اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہ پیار والی باتیں کی. اچھا, اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر دوستوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے. او بھائی دوست کو کھانا بھی کھلائیں گے, چائے بھی پلائیں گے, رات بھر اس کے ساتھ رہیں گے, کہیں مصیبت میں دوست آ گیا تو ہم حاضر. ان دونوں کیٹیگریز, یعنی چاہے وہ کسٹمرز ہوں چاہے وہ آپ کے فرینڈز ہوں, ان دونوں سے زیادہ حقدار کون ہے؟ وہ گھر والے. لیکن گھر والے باپ رے باپ ٹینشن میں, تکلیف میں, یہ بندہ اچھا نہیں. آقا نے کیا فرمایا, لوگوں میں بدترین وہ ہے جو گھر والوں کے لیے تنگی کرتا ہو. مزہ پتہ ہے کیا ہے؟ اچھا, ایک اور ٹیسٹر ہے, کبھی چاہیں چیک کرنا چاہیں, کیونکہ گھر والے کبھی بھی نہیں بتائیں گے. خاص طور پہ اس کو کیسے بتا سکتے ہیں جو اتنا سخت ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم تکلیف میں, اور تکلیف بڑھ جائے گی, اس تو چھوڑنا ہی نہیں ہے. اب اگر بندے کو خود چیک کرنا ہے, جگرا بڑا ہے کہ یار کہیں میں ایسا ہوں تو نہیں, کیونکہ بعض اوقات برے آدمی کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں برا ہوں, اس کو لگتا ٹھیک ہی تو ہے بھائی, سختی نہیں کریں گے تو گھر والے بگڑ جائیں گے. بھائی کیا سختی سے ہی سدھارا جا سکتا ہے, پیار سے نہیں سدھارا جا سکتا. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک والد ہے جو گھر میں داخل ہوتا ہے اور بچے کہتے ہیں جلدی سو جاؤ, ابو آ گئے, ڈر گئے نا, رضائی میں گھس جاتے ہیں, ابو سے ملاقات ہی نہیں کرنی کیونکہ ابو ملنا ہے, اور ابو نے جناب اب سارے دن کی کارکردگی لینی ہے, ڈنڈا ہاتھ میں پکڑنا ہے اور برا بھلا ہی کہنا ہے, تو اس سے بہتر چھپ جاؤ. ایک والد وہ ہے جب گھر میں جاتا ہے تو بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں, جلدی آ جاؤ ابو آ گئے.
بتائیں ان دونوں میں سے کون سا والد ہے جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے گا؟ دوسرے والا نا. بچے پیار سے قریب آئیں گے تو آپ ان کو تربیت اچھی کریں گے, نماز کا کہیں گے, جھوٹ بولنے سے بچنے کا کہیں گے. جب وہ ملنا ہی نہیں چاہتے آپ سے تو کیسے تربیت کرو گے؟ تو لوگ سمجھتے سختی سے تربیت ہوتی. نہیں جناب, آپ کو نرم رکھنا ہے. یقیناً کہیں نہ کہیں سختی. بھائی ڈاکٹر بھی پیار والی باتیں کر کے کبھی کبھی ایک انجیکشن لگا دیتا ہے, لیکن آپ اگر ہر وقت انجیکشن لے کے گھوم رہے ہیں پھر تو بچے دور ہو جائیں گے, فیملی دور ہو جائے گی. اچھا, اگر اب آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ میں وہ بدترین آدمی ہوں کہ نہیں جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ جب وہ گھر میں جاتا ہے تو بیوی ڈر جاتی ہے, بچے جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں, تو اب یہ چیک کرنا ہونا تو آپ بغیر ان کو بتائے جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ چیک کریں. ہمارے گھر میں جاننے سے اگر لوگ پہلے مسکرا رہے تھے, ہنس رہے تھے, باتیں کر رہے تھے, جاتے ہی سب خاموش ہو گئے, مسکراہٹ ہی غائب ہو گئی چہرے سے, تو سمجھ جائیں کہ میں گھر والوں کے لیے ریلیکسیشن کا باعث نہیں. مزہ یہ ہے کہ بندہ گھر میں جائے تو ماں کہے میرا بیٹا آ گیا, بھائی کہے میرا بھائی آ گیا, بچے کہے میرے ابو آ گئے, بیوی کہے میرے سرتاج آ گئے. ایوری بڈی بیکم ریلیکس جب آپ گھر کے اندر داخل ہو. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے. ہم باہر بڑے خوش اخلاق اور گھر میں شیر ببر بن کر پھرتے ہیں, یہ اسلام نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. سبحان اللہ. اب روب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں روب ہونا چاہیے. آئیے میں بتاتا ہوں نبی پاک کا روب کیسا تھا اور پیارے آقا کا اخلاق کیسے تھا. حدیث پاک میں ہے ایک آدمی 2 مہینے تک سفر کرے, یعنی اتنا دور پہنچ جائے. فرمایا اتنا دور بھی اگر کوئی ہوگا تو نبی پاک کے مبارک روب کا عالم یہ ہے کہ 2 مہینے دور سفر کر کے بھی جہاں پہنچا ہے وہاں بھی اس کے دل پر نبی پاک کا روب طاری ہو جائے گا. اتنا روب تھا. ٹھیک ہے, مگر انداز مبارک کیسا تھا, نرمی کا عالم کیسا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں 10 سال نبی پاک کی خدمت میں رہا, پیارے آقا کے یہاں خدمتگار کی حیثیت سے رہے. کہتے ہیں 10 سالوں میں نبی پاک نے ایک بار بھی نہیں فرمایا تم نے یہ کام کیوں کیا ہے, یہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. اپنے ملازم کو, اپنے خادم کو یہ نہیں فرماتے تھے. روب کا عالم یہ ہے اور نرمی کا عالم یہ ہے. فرمایا چہرہ مبارک پر ہر وقت مسکراہٹ سجی رہتی تھی. پاس جتنے لوگ بیٹھتے تھے نا سب کو یہ لگتا تھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام سب سے زیادہ مجھے سے پیار کرتے ہیں, کیونکہ سب سے پیار سے بات کرتے, سب سے محبت سے ذکر ہوتا تھا. اور پھر فرمایا ننھے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک, خادموں سے لے کر مجنونوں تک, ہر کوئی اپنے دل کی بات بے دھڑک نبی پاک سے کر سکتا ہے. ہم سے کوئی کر سکتا ہے؟ کچھ لوگوں نے اپنے گھر میں ایسا روب جمایا ہے کہ بیوی 3 دن تک انتظار کرتی ہے, صاحب کا موڈ ٹھیک ہو تو کچھ بات کرو. بلکہ اب تو ڈیجیٹل میڈیا ہے. پہلے تو سنا اب گھر والے پہلے مارکیٹ کا ریٹ معلوم کرتے ہیں کہ مارکیٹ ٹھیک ہے تو بات کریں, ورنہ نقصان میں جا رہے ہیں تو ہماری خیر نہیں ہے. مارکیٹ ڈاؤن ہے تو گھر والوں نے, ہمارے شوہر نے ہم پر ہی غصہ کرنا ہے. کمال ہے یار, ہمارے گھر والوں کا مارکیٹ سے کیا تعلق ہے؟ اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو گھر والوں پر غصہ کس بات کا ہے؟ یہ آپ کا میٹر ہے, باہر کے مسائل آپ کے ہیں. اچھا کاروبار میں فائدہ ہوتا تو کیا گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی شروع کر دیتے؟ وہ بتاتے بھی نہیں گھر والوں کو, بتائیں گے تو خرچہ شروع کر دیں گے. سارے نقصان, سارے پرابلم کا ملبہ گھر والوں پہ ڈالنا. بچے ڈر رہے ہوتے ہیں ابو کا موڈ آج ٹھیک نہیں ہے, بات نہیں کرنی. ملازم ڈر رہا ہوتا ہے کہ سیٹ صاحب کا آج کل موڈ ٹھیک نہیں, 2 دن بعد بات کریں گے. ایسا کیوں؟ نبی پاک سے جو جس وقت چاہتا بات کرتا, بے دھڑک بات کرتا. آپ آسان رہے لوگوں کے لیے. ہم نے آج بیان جو شروع کیا ہے وہ قرآن پاک کے خوبصورت حکم سے شروع کیا ہے. اللہ کریم نے قرآن مجید میں ہمیں یوں سمجھیے زندگی کو آسان بنانے کا ایک فارمولہ عطا فرمایا. اور کیا فرمایا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, اور لوگوں سے اچھی بات. آپ یقین کریں جس نے اس فارمولے پر عمل کر لیا نا اس کی زندگی آسان, اس کی فیملی خوش, اس کے دوست راضی, وہ ہر جگہ ترقی کرنے لگتا ہے. اب آپ خود دیکھیں ایک دکاندار ہے, سودا بڑا اچھا ملتا ہے مگر جب جاؤ اس کی زبان پر سختی ہے, گالیاں ہیں, جھاڑتا ہے, سودا ایسے دیتا ہے جیسے بھیگ دے رہا ہے. ادھر گاہک جائیں گے, یا ایک ایسا دکاندار ہے جو ہر آنے والے گاہک سے محبت سے بات کر رہا ہے, پیار سے بات کر رہا ہے, طبیعت بھی پوچھ رہا ہے. بندہ کہتا ہے بڑا با اخلاق. اخلاق کی برکت سے کاروبار بھی بڑھتا ہے, اخلاق کی برکت سے عزت بھی بڑھتی ہے, ترقی ملتی ہے اس کو. ایک ہی ادارے میں 2 بندے جاب کر رہے ہیں, ایک سب سے دوستی, پیار, محبت, ٹیک کیئر کرنے والا, اور ایک سب سے لڑنے والا. بتاؤ ترقی کس کو ملے گی؟ با اخلاق کو ترقی ملے گی. یعنی یہ کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, لوگوں سے اچھی بات کہو, یہ آپ کے کاروبار میں ترقی کروا دے گا, یہ آپ کی نوکری میں ترقی کروائے گا, یہ آپ کی عزت میں ترقی کروائے گا, یہ آپ کے فیملی میں محبتوں کو بڑھائے گا. یہ ایک چھوٹا سا حکم جو ہے نا وہ میری پوری لائف کو آسان کر سکتا ہے. لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. کچھ لوگوں کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں اور کچھ لوگوں کے زبان سے انگارے جھڑتے ہیں.
انہیں احساس نہیں ہو رہا کہ میں کتنوں کا دل توڑ رہا ہوں، کتنوں کو تکلیف پہنچا رہا ہوں. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور واقعہ سنیے. نبی پاک کے سمجھانے کا انداز، ایک ہمارے سمجھانے کا انداز. پتہ نہیں ہے نماز کیسے پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ہے تلاوت کیسے کرتے ہیں، پتہ نہیں مسجد کا ادب کیا ہے، ایسے ڈانٹ کے سمجھائیں گے کہ اندر پہلے ڈر جائے. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے اور وہ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اپنا ہی واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں میں شروع میں جب نماز فرض ہوئی تو نماز کے دوران باتیں کرنے کی اجازت تھی. یہ حکم بعد میں آیا کہ اب نماز میں بات چیت نہیں کر سکتے. وہ کہتے مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو کہتے میں آیا اور نماز شروع ہو گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، میں پیچھے نماز میں حاضر ہو گیا. تو کہتے چھینک آئی ایک شخص کو، تو میں نے کہہ دیا یرحمک اللہ نماز کے دوران. تو صحابہ کرام کچھ تھے جنہوں نے مجھے بڑی تیز نظروں سے دیکھا، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بات نہیں کر سکتے. میں نے کہا کیوں دیکھ رہے ہو مجھے تیز نظروں سے؟ نماز میں وہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے کیوں ایسے دیکھ رہے ہیں؟ اب لوگوں نے اپنی ران پر ہاتھ مارا کہ اب مجھے سمجھ آیا کہ مجھے خاموش کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بول نہیں رہے مگر مجھے اشارے سے سمجھا رہے ہیں کہ بولنا نہیں ہے. کہتے میں نے نماز کمپلیٹ کر لی. جب نماز پوری ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے مجھے اپنے پاس بلایا. اور نبی پاک سے بڑھ کر بہترین سمجھانے والا کون ہے، بہترین معلم کون ہے؟ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، نہ جھڑکا، بلکہ فرمایا نماز میں باتیں نہیں کرتے، نماز میں تو اللہ پاک کی تسبیح کرتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں. کہتے ہیں بس نبی پاک نے بٹھا کر مجھے یہ سمجھا دیا. یہ بھی تو ایک انداز ہے نا. ایک بندے کو حکم پتہ ہی نہیں ہے اور آپ جناب اس پر چڑھ دوڑیں، یہ نہیں ہوتا. خاص طور پر اگر آپ نے اسلام کی بات سکھانی ہے، دین سکھانا ہے، پہلے ایک بات سمجھیے. اگر آپ اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، یا آپ کسی نیکی کے کام کو پھیلانا چاہتے ہیں، تو ایک بار یاد رکھیں کہ آپ اچھا کر رہے ہیں تو کوئی ہے جو اس کو بگاڑنا بھی چاہتا ہے. جب بھی بندہ اللہ رسول کی بات کرے گا نا تو اس کی مائنڈ میں ہونا چاہیے میرا ایک دشمن ہے جو اس بندے کو دین کی طرف نہیں آنے دینا چاہ رہا. کیونکہ شیطان تو کبھی بھی نہیں چاہے گا نا. یعنی آپ سارے ماشاءاللہ جو مسجد میں آئے ہیں نا، تو ایک طاقت تھی جو آپ کو روکتی رہی اور آپ اس کو یوں سمجھے چیرتے ہوئے آ گئے مسجد میں. ماشاءاللہ ایمان مضبوط تھا. لیکن ایسا کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو گھر سے نکلتے ہیں مسجد کے لیے، شیطان پہنچنے نہیں دیتا. یار اگلی بار جائیں گے، آج گرمی بڑی ہے، چلو یار آج رہنے دو. گھر سے نکلا تھا حالانکہ نماز کے لیے، مگر شیطان نے بدل دیا. تو آلویز جو دین کا داعی ہے اسے یہ سوچنا ہوگا، جو کسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، شیطان دور کرنا چاہتا ہے. ہم دونوں کی لڑائی چل رہی ہے. ذرا سی میں نے سختی کی تو یہ بندہ شیطان کی مان کے دور چلا جائے گا. نرمی، پیار، محبت اتنا دو کہ وہ شیطان کی نہ مانے، آپ کی بات مانے اور اللہ رسول کی طرف آ جائے. لیکن اگر سمجھانے والا ہی سخت ہو گیا، سمجھانے والا ہی ڈانٹنے والا ہو گیا، تو پھر تو بہت آسانی سے شیطان دور لے کے چلا جائے گا. تو یہ بہت ضروری ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو ٹیچرز ہیں، جو والد ہیں، جو تنظیم کے بڑے ہیں، جو کسی کمیونٹی کے بڑے ہیں، کسی خاندان کے بڑے ہیں. اگر آپ کو اللہ نے مقام دیا ہے اور آپ لوگوں کو کچھ گائیڈ کرنا چاہتے ہیں، یو ہیو ٹو بی سافٹ. نرم، شفقت، آپ کی زبان سے پھول جھڑنے چاہیے، کیونکہ آپ کا مقابلہ شیطان سے ہے. وہ چاہتا یہی ہے آپ بد اخلاقی کریں، میں لوگوں کو لے جاؤں. اور ایسا ہوتا ہے. کئی بدقسمتی سے دین کی بات کرنے والے بھی اتنے سخت ہوتے ہیں کہ لوگ پھر دین سے دور ہو جاتے ہیں. ایسا مت کیجیے، خدا کے واسطے ایسا مت. شیطان کھینچ رہا ہے اور یہ بندہ آپ کی بات سننے آ گیا. اب تو پیار سے بات کیجیے، اب تو مسکرا کر بات کیجیے، اب تو نرمی کی بات کیجیے. تو انشاءاللہ اگر اس بات پر عمل کریں گے تو اللہ نے چاہا زندگی میں بڑی ترقیاں اور بڑی کامیابیاں ملیں گی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اعمال میں ہدایت نرمی سے چاہیے کہ سختی سے ضد نہ بڑھے. اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اچھا بالکل اسی طرح کسی کو سمجھانا ہے، اس میں بھی بڑی غلطی ہوتی ہے. سب کے سامنے لوگ سمجھاتے ہیں. یہ میرا بیٹا جو ہے نا، اچھا رشتہ دار آئے ہیں گھر پہ، مہمان آئے ہیں اور ان کے سامنے کہہ رہے ہیں یہ بیٹا میری بات مانتا نہیں ہے، بہت تنگ کرتا ہے، ذرا آپ بھی اسے سمجھا دیں. کیا اب وہ سمجھے گا آپ کی بات؟ سب کے سامنے آپ نے ذلیل کر دیا. بلکہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کسی بزرگ، کسی عالم دین کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر لائن میں لگ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں میرا بیٹا بڑا شرارتی ہے، مجھے بہت تنگ کرتا ہے، آپ ذرا اس کو سمجھا دیں. آپ سوچیں آپ نے اس بیٹے کو اس دیندار آدمی کے سامنے ذلیل کر دیا، وہ کیسے اپنے باپ سے محبت کرے گا؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ والد آ کر کہتا میرا بڑا پیارا بیٹا، حضرت اس کے لیے دعا کر. یہ بھی تو ہو سکتا ہے دعائی کروانی تھی، اس کی برائی کرنا ضروری ہے سب کے سامنے. اور ہو سکتا ہے آپ کا یہ جملہ بیٹے کے دل میں آپ کے لیے نرمی ڈال دے کہ یار میں ابو کو اتنا تنگ کرتا ہوں، ابو پھر بھی جا کے ایک عالم دین کے پاس، ایک بزرگ کے پاس جا کر کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں، میرا پیارا بیٹا. کتنا یہ تو طریقہ ہوتا ہے دل میں محبت ڈالنے کا. ہم خود ہی اپنے بچوں، اپنے چھوٹوں سے اپنے دل میں محبت دور کر رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر اسی طرح ایک اور کہانی کیا ہو کر آج کل لوگ ہو گئے سوشل میڈیا پہ سمجھانا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے کسی ایک بندے کو سمجھانا ہے، اس کو ویڈیو پہ سمجھائیں گے آپ. اب ویڈیو پہ آپ سمجھا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کو ضد ہو جائے. اچھا آپ نے اس کو سمجھایا یا اس کی کوئی برائی بتائی اور اس نے وہ برائی ختم کر بھی لی، تو یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو آپ نے اس کی برائی بتائی، اس کا عذاب کس پر ہے؟ اس کا گناہ کس پر؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ کو
کسی فرد سے پرابلم ہے اور آپ اس کو سوشل میڈیا پہ سمجھا رہے ہیں, ویڈیو کے ذریعے سمجھا رہے ہیں, یہ تو عجیب ہو گیا. یہ دشمنی بڑھانے والی بات ہے, یہ شیطان کو خوش کرنے والی بات ہے. اللہ کرے کہ یہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے کہ ایک جملہ یاد کر لیں, جس نے کسی کو سب کے سامنے سمجھایا اس نے اس کو ذلیل کیا, اور جس نے کسی کو اکیلے میں سمجھایا اس نے اس کو زینت بخشی. استغفار جہاں گناہوں کی معافی ہے نا, وہاں یہ بہت سارے مسائل کے حل کی کنجی بھی ہے. آپ اگر پرابلم میں ہیں, روزی کے مسائل ہیں, اولاد نہیں ہو رہی ہے, یا کوئی بھی پرابلم ہے, ایک واقعہ سنیے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی, بہت بڑے بزرگ ہیں. ایک شخص آ کر کہتا حضور قحط کی پوزیشن آ گئی ہے, بارش نہیں ہو رہی, دعا فرمائیں, کو وظیفہ عطا فرمائیں. آپ نے فرمایا استغفار کرو. وہ چلا گیا. اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس, حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ, وہ دیکھ رہے تھے. دوسرا بندہ آیا, کہتا حضور تنگ دستی ہے, کاروبار میں ڈاؤن ہے, رزق میں تنگی ہے. آپ نے فرمایا استغفار کرو. پھر تیسرا شخص آیا, کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے, حصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے. فرمایا استغفار کرو. چوتھا بندہ آیا, وہ کہتا ہے کہ حضور میرے باغ میں فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے. فرمایا استغفار کرو. حضرت ربیع بن صبیح کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا, دوسرا الگ, تیسرا الگ, چوتھا الگ, چاروں کو ایک ہی وظیفہ, استغفار استغفار. ہائے ہائے, بڑوں کی بڑی باتیں ہیں. قرآن میں بھی پڑھتا ہوں, قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں, مگر دیکھو اللہ والے کیسے پڑھتے ہیں. کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے. آپ فرماتے ہیں سورہ نوح پارہ 29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائی. اب ذرا قرآن سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. سبحان اللہ. ذرا سنیے گا, اپنے رب سے معافی مانگو. استغفروا ربکم انہ کان غفارا, بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اب دے گا عطا, کیا فرمائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا, اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا, اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا. باغات بھی بڑھ رہے ہیں, اولاد بھی عطا ہو رہی ہے, مال بھی بڑھ رہا ہے, بارش بھی ہو رہی ہے. کس چیز سے؟ استغفار سے. تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے, مسائل کا حل ہے. بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھے. اچھا پھر اس میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو, ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے, مسکرا بھی رہے ہیں, ہنس بھی رہے ہیں, اور استغفر اللہ, کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں. بہت سارے استغفار کے سیکھ ہیں. استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم, اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں, وہ رب جو بہت عظیم ہے, اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں. الگ الگ سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو بھی بہ رہے ہوں, مگر یہ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے.